اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، کوئی بھی افکار و نظریات رکھتا ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر انسان اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اس دنیا کے اندر وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محلوں میں رہنے والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جھوپڑوں میں رہنے والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، علم والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان پڑھ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو نیک اعمال کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جو جرائم اور پاپ کرتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور ایک دن ہمیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آخر اللہ نے جب زندگی کو پیدا ہی کیا تھا تو پھر موت کو کیوں پیدا کیا، اور جب موت کو پیدا کیا تو زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت موت و حیات کا فلسفہ اپنی مقدس کتاب کے اندر یوں بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ ہم تمہیں جانچیں، تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان دیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ بہت مختصر سا وقت لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہارا امتحان دیں، ہم تمہاری جانچ کریں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی مختصر سی عمر ہم نے پائی ہے، یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ 100 سال تک تو زیادہ لوگ جیتے بھی نہیں ہیں، 60-70 سال ہی کے اندر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے یہ مختصر سی زندگی کیوں ہے؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ زندگی یقیناً مختصر ہے اور بہت تھوڑی سی ہے، بہت قلیل ہے۔ صوفیاء کرام زندگی اور موت کے فلسفے کو یوں سمجھاتے نظر آتے ہیں، حالانکہ فقہی طور پر اذان ولادت اور نماز جنازہ میں فقہی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، لیکن صوفیاء کرام اس فلسفے کو سمجھاتے ہیں۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، سیدھا نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں اذان نہیں ہے، نماز ہے، اور یہاں اذان اور اقامت ہے اور نماز نہیں ہے۔ اس فلسفے کو صوفیاء یوں بیان کرتے ہیں، گویا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، اے بچے تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے۔ اقامت اور نماز جماعت کے درمیان جتنا وقت ہے بس وہی تیری زندگی ہے، اتنا مختصر سا ٹائم ہے، اتنا مختصر سا پیریڈ ہے۔ اب اس وقت میں تجھے کیا کرنا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اب تیرے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، تو جنتی بنتا ہے یا جہنمی بنتا ہے۔ جنتی اور جہنمی کا فلسفہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگار اور فاسقوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم نیک اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس سنی اجتماع میں یہ محفلیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب نیک اعمال کے لیے دنیا میں آئے ہو تو کبھی سوچا ہم واقعی نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نیک عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم
ہماری زندگی کو نیند سے اٹھنے سے لے کر کے سونے تک گناہ اور صرف گناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں ہماری صبح کتنے بڑے پاپ سے ہوتی ہے، ہماری صبح کتنے بڑے گناہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 95% مسلمان مرد اور عورتیں کتنے بڑے گناہ سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تباہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، ہم کیوں لٹ رہے ہیں، ہم کیوں پٹ رہے ہیں۔ ارے جن کی صبح اتنے بڑے پاپ سے ہو، اتنے بڑے گناہ سے ہو، اتنے بڑے جرم سے ہو، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے صبح کون سا جرم کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلا جرم صبح کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند کی خاطر فجر کی نماز اپنے بستر کے اندر اللہ اکبر ترک کر دیتے ہیں۔ محبت نیند میں، نیند کی محبت میں فجر کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ ہماری صبح فجر کی نماز کو ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ لوگ بعد میں پڑھتے بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، چند لوگ جو اٹھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ فجر کی نماز بستر ہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی اللہ اکبر، اگر ہم سے 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں پینا اچھا نہیں لگتا، دن اچھا نہیں گزرتا۔ یار صبح صبح 500 روپے گم ہو گئے، میرے بھائی ذرا بتا، 500 روپے اگر گم ہو جائے تو تیری آنکھوں میں کبھی آنسو آتے ہیں، تیرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا موڈ آف ہوا ہے، کبھی تو بے چین ہوا ہے میرے بھائی، کبھی تو بے قرار ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو قوم فانی روپیے سے نماز کو اہمیت نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین میں کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین میں کیسے جی سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، وہ نماز پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دی جائے اور فجر کا ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر جس کا مقام ہے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود مسلمانوں کو سجدے کی اہمیت نہیں، مسلمانوں کو نماز کی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کو کریں، کبھی سوچا فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے، کبھی رویا، کبھی بے چین ہوا، ہم کبھی بے قرار ہوئے، یا اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، میں نے کتنا برا کام کیا۔ آپ کہیں گے آخر نماز چھوڑنا کون سا برا کام ہے، کتنا برا کام ہے؟ تو آئیے میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ نماز چھوڑنا کسے کہتے ہیں۔ آپ اور مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا، جو ڈگریاں قبر کے باہر پڑی رہ جائے گی ہم نے اس پر بڑی محنت کی، لیکن جو دین کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر لکھا ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، لیکن میں کیمیاء سعادت سے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا، منہ کانا کیا۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہلے آپ کو بتایا جائے کہ زنا خود کتنا بڑا گناہ ہے، پھر آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ زنا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، اس کا تنہا آدھا عذاب ان زانیوں پر ہوگا جنہوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ غور کریں، اللہ کو اکبر، توجہ کریں، یعنی دنیا کے اندر جتنے کروڑوں لوگ ہیں، اگر ان کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے پوری دنیا کے انسانوں کو، تو پوری دنیا کے انسان آج کی تاریخ میں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، تو کروڑوں لوگوں پر جتنا
کتنا عذاب ہوگا آج کی تاریخ کے، تو اس کا آدھا ہی کتنے اربوں خربوں ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ اب ان انسانوں کا آدھا کروڑوں اربوں خربوں کا عذاب کس پر ہوگا؟ اللہ اکبر! اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو اور ان کی بات کو مان کر ہی مومن ہو تو لرز چاہیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہم اگر بستی کا چکا برداشت نہیں کر پاتے، ہم سگریٹ کا چکا برداشت نہیں کر پاتے، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی ماچس کا چکا برداشت نہیں کر پاتے، اللہ اکبر! ہمارا کیا بنے گا؟ اتنا نازک جسم ہے جو مچھر کے کاٹنے سے بھی بے چین ہو جاتا ہے، جو مکھی کے چلنے سے بھی نیند کو ختم کر دیتا ہے، جو چوٹی کے کاٹنے سے بھی سوکھ جاتا ہے۔ اپنے آپ میں رحم کر لو اللہ کے بندو، اللہ اکبر! اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری امت کے آدھا عذاب ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر! میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ زنا سے پہلے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جسم کو چھوا جاتا ہے، اور المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گندگی اور نجاست میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے زیادہ بدترین کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے کندھے پر بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی غلاظت، گندگی، نجاست، پاخانے میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں بٹھانے سے بھی برا ہے کہ زنا کی نیت سے، بدکاری کی نیت سے، برائی کی نیت سے کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بدی کی نیت سے اگر کسی عورت کے ہاتھ سے تمہارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی عذاب کا حق ہے، اور اللہ اکبر! جہنم کی آگ کا حق ہے، اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ سن لو اللہ اپنے ہاتھ کی جلائی کی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے اور تمہارے رسول نے فرمایا اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ آگ لال ہو گئی، پھر 2000 سال تک کے بھڑکایا وہ آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک کے بھڑکایا تو وہ آگ سیاہ اور کالی ہو گئی۔ بتاؤ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی ماں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے حسن کی نمائش کرنے والیوں، اللہ اکبر! کبھی موبائل کی لالچ میں اپنی آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، کبھی زیور کی لالچ میں اپنے آبرو کا سودا کرنے والی بچیاں، اللہ اکبر! کبھی دوپٹوں کو مفگر بنا کر ولیمے میں جانے والی بچیاں، اللہ کیا بنے گا؟ اللہ اکبر! یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے۔ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے محل بنانے والے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ذرا تصور تو کرو، دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو کسی میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نسب نہیں دیکھتا، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے خاندان نہیں دیکھتا، خطہ نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، ہجریاں نہیں دیکھتا، علم نہیں دیکھتا۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے اتنے بڑے علم والے کی پکڑ کر لیتا ہے جسے دنیا معلم الملائکہ کہتی ہے، جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو نبی کے سر کے چچا کی پکڑ کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا سر کا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے، کیا وہ بچوں کی شکل میں جہنم میں نہیں جائے گا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنال کی شکل میں جب لکڑا بنا کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کیا جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی؟ سوال غور کرو، جس دن نبی کی بیوی جہنم میں ڈالی ہوگی، جس دن نبی کا بیٹا جہنم میں ڈالا
کیجیے تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ جہنمیوں پر اللہ اکبر جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اللہ اکبر وہ بھی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ ان پر نصف عذاب ہوگا پوری امت کے برابر نصف عذاب. اور دوسری بات ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی. اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پہلے مجھے یہ تنبیہ پیش کرنی ہے کہ زنا کا وبال کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کس عذاب کی طرف بڑھ رہے ہو، کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو، کس بربادی کی طرف بڑھ رہے ہو. اللہ اکبر. زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. کس نے کہا؟ 14ویں صدی کے مولوی نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ کسی جلسے کے نقیب نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ کسی مقرر کی شعلہ بیانی کی یہ جولانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. زبان ان کی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں کبھی سوچا، میری بہنوں کبھی سوچا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. چھوٹا سا پرندہ اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں سوج جاتی ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. اپنی ہی پلک کا بال اگر آنکھ میں چلا جائے تو آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. بال اور تنکا تو بڑی چیز ہے. کبھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گھر میں پیاز کاٹتی ہے تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. میرے بھائی تو اپنے آپ میں رحم کر لو، میری بہنوں اپنے آپ میں رحم کر لو. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے. اللہ اللہ. جب پیاز کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، لکڑیوں کا دھواں ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، تو جب ان آنکھوں کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کو پاک کی طرف تکنے کی وجہ سے، عورتوں کو پاک کی نیت سے تکنے کی وجہ سے، یا عورتوں کو مردوں کو گندی نیت سے دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، جب ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ بھری جائے گی، وہ آگ جو ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے، تیز. اللہ اکبر. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کسی پہ بس نہیں. میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اکبر. زانیوں کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی. ہائے ہائے. ذرا غور کیجیے. امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں حدیث لکھ رہے ہیں. کیا جہنمیوں زانیوں کے چہرے پر آگ رکھ کر کے بہکائی جائے گی. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں بیان نہیں کرتا. صرف چہرے پہ نہیں، میرے تمہارے نبی نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں پر بھی آگ جہنم کی بہکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں، میرے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا بنایا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، زانیوں کو پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اس کرتے میں اتنی حرارت ہوگی، وہ کرتا اتنا تیز و تربار ہوگا کہ اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسا جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا. آقا فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن سے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر سے باندھ دیا جائے گا. اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائے گی، جہنم کی جوتیاں آگ کی بنی ہوئی پہنائی جائے گی. وہ کہے گا حضرت مالک سے جہنمی کہے گا مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو. تو حضرت مالک کہیں گے ظالم، جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا اس پہ میں کیسے رحم کر سکتا؟ جس پر اللہ کی قہر کی نظر ہے میں اس پہ کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ یہ میں نے مختصر زانیوں کا عذاب بیان کیا. اب سننا، وہ عورت کہتی
کہ میں نے زنا کیا، منہ کالا کیا، زنا۔ پھر کہتی ہے موسیٰ یہی گناہ نہیں کیا، بلکہ اس سے جب میرے شکم میں بچہ آیا تو میں نے بچے کو جنم دیا، اور بچے کو جنم دے کر پھر اس ننھے سے بے گناہ بچے کو میں نے قتل کر دیا، قتل کر دیا اس بچے کو میں نے۔ پہلے تو زنا اتنا بڑا جرم، اس کے بعد قتل۔ اب قتل کیا ہے اس کو بھی سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تو جس اوزار سے قتل کیا جہنم میں طویل عرصے تک اس کو اسی اوزار سے فرشتے قتل کریں گے۔ جیسے کسی نے کسی کو چھرا گھونپ دیا تو قیامت میں بہت دیر تک اور بہت طویل عرصے تک اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا کہ تو نے اللہ کے بندے کو قتل کیا تھا۔ کسی نے گردن کاٹی تو جہنم میں فرشتے اس کی گردن ہمیشہ کاٹتے رہیں گے۔ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا تو فرشتے اس کو آگ کی پھانسی پہ چڑھاتے رہیں گے۔ اسی طرح زہر پلایا تو جہنم کا زہر اس کو پلایا جائے گا۔ تو نے اللہ کے بندے کو اسی طرح قتل کیا تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی موجود ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا گیا قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اس عورت نے بھی بچے کو قتل کیا تھا، اور آج بھی ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ اکبر، جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے تو عورتیں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، پیسوں کی لالچ دیتی ہے، اور لالچ دے کر سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی۔ اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں پیٹ کے اندر بیٹیاں قتل کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا، لیکن نبی پر ایمان لانے والوں سن لو، بیٹیوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، بلکہ تم تو مکے کے ان گنڈوں سے بھی زیادہ ظالم ہو گئے جو اپنی بیٹیوں کو صرف دفن کرتے تھے۔ ارے وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، تم اتنے ظالم کیسے ہو گئے کہ تم پیدا ہونے سے پہلے پیٹ ہی میں چمچوں سے، چھری سے، مشینوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیتے ہو؟ وہ کم سے کم بیٹیوں کو قبر تو دیتے تھے، تم تو بیٹیوں کو قبر بھی نہیں دیتے۔ یہ غلطی مت کرنا، قاتل مت بننا، ورنہ یاد رکھنا جنت کی خوشبو بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں تم بیٹیوں سے نفرت کیوں کر رہی ہو؟ کبھی تم نے سوچا اگر تمہاری ماں بھی یہی فیصلہ کر لیتی اور تمہیں کاٹ کر کے گرا دیتی تو کیا تمہیں جینے کا شعور ملتا؟ تم زندہ رہتی؟ اور رہی بات یاد رکھنا، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کان کھول کے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹیوں سے نفرت مت کرو، میں محمد بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا گیا ہوں، بیٹی کا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہو گئے جیسے یہ دو انگلیاں۔ ویسے میں اور بیٹی کا باپ قریب ہوں گے، شرط یہ ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پہ نفرت نہ کرے، بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہو۔ اللہ فرمایا بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، بیٹی پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، بیٹی پیدا ہو تو اچھی تربیت کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرتے۔ ایسا باپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قریب ہوں گے، کیا مزہ آئیں گے ذرا، بیٹیوں کے باپ تمہیں مبارک ہو۔ لیکن کون ایسے قریب ہوگا جو بیٹیوں سے نفرت کرے، جو بیٹیوں پہ ظلم نہیں کرے، جو بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں اتارتا؟ اور آپ کو بتائیں بیٹی کی پیدائش سب سے بڑا برکت کا تعویذ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے
محفوظ رہے گی، ہم رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ساتھ اس گھر میں موجود ہیں۔ غور تو فرما، آج بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ میں یہ بھی کہہ دوں، لوگوں کو 1400 سال کے بعد جو بات سمجھ میں آئی نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی بتا دیا، بیٹیاں پڑھا کر بھی بتا دیا۔ یعنی 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے اسلام، 1400 سال پہلے وہاں سے گزر چکا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کسی مذہب میں بیٹے کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی مذہب اسلام میں۔ کیا عزت ہے ہمارے یہاں بیٹی کی؟ کوئی بات، آپ لوگ بھی کچھ نہیں کہیں، چپ رہے، کتنی اچھی محفل سے ایک دوسرے کو کہو گے تو ٹائم چلا جائے گا، کیونکہ حضرت قائد تشریف لائیں گے، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ، مخدوم صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس کا اثر ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میرے مخدوم میرے مرشد سرکار محمد اشرف جانی سمدانی کے پڑوس میں رہتے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ تو میں بات کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، آپ بھی بات کریں گے اور میں بھی بات کروں گا تو تقریر نہیں ہوگی، یہ مناظرہ ہوگا۔ میں مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں آپ اپنے آپ کی بھی اور آپ کی بھی اصلاح کروں گا۔ دیکھیے، اگر بیٹھ سکتے ہو، اگر سکتے ہوں، کوئی نہیں ہے، انتظامیہ ہی بیٹھ جائے، ادھر آ جائے، آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں، وہ ہو جائے گا سب۔ جس کی محفل ہے اسے کچھ چھوڑو، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ میری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم جیسے رسول اللہ کے غلام جو کہہ دیتے ہیں وہ اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ، ایک جملے میں سب بیٹھے، نہ بولے نہ کوئی نہ بولے، بس دیکھیے بیٹھے نہیں بیٹھے۔ یہ میری قوم کی شان ہے کہ ہم کہہ دیں یہ قوم مان لیتی ہے، اسی لیے تو آتے ہیں کہ چلو کچھ چلا لیں گے کیونکہ قوم مانتی ہے الحمدللہ۔ اب تو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب مل کر عشق و مستی میں ڈوب کر حضور کے گنبد خضرا کا تصور کر کے نبی اور آل نبی پہ جھوم جھوم کے درود شریف پڑھے تو میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھنے نبی اور آل نبی۔ تین کا عدد اللہ کو پسند ہے، لاکھ عدد اللہ۔ ایک بار اور پڑھ کے تین کا عدد پورا کرے، ہزاروں درود شریف بارگاہ رسالت میں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ محرم میں سنتے ہو، فضائل سیدہ میں سنتے ہو، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ ذرا اس عنوان سے بھی سن لیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اس دور میں، جس دور میں بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہا تھا، اس دور میں بیٹی کو کتنا بلند کر دیا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی شہزادی کے لیے فرماتے ہیں، فاطمہ تو بنت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ رسول جس کے لیے پوری کائنات اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، اقصا میں انبیاء کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، صحابہ کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، سب کھڑے ہو میرے نبی کے لیے، لیکن جب نبی کی شہزادی آتی ہے تو نبی ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی چوم کر کہتے ہیں، فداک امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ مجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو گئے۔ کسی مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹی کے لیے باپ اٹھ کر کے کھڑا ہو؟ یہ میرے مذہب کا ہے۔ ہمارے اسلام آج انہیں بیٹیوں سے تم نفرت کر رہے ہو، انہیں بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، انہیں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہو۔ گھر کے اندر بیٹوں کا مقام الگ ہے، بیٹیوں کا مقام الگ ہے۔ بیٹوں کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے، بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دبا کے رکھا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے
اللہ کے سچے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سفر سے لوٹا کرو تو تحفہ لے کر لوٹا کرو، اور جب تحفہ لایا کرو تو تحفہ پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹی کو دیا کرو۔ اگرچہ بیٹا ایک لوتا ہو اور بیٹیاں تین تین ہو، ایک لوتے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں تحفہ لانا تو پہلے ایک لوتے بیٹے کو مت دینا، بلکہ پہلے بیٹیوں کو دینا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا گویا کہ مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانے والا اپنے نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ ذرا غور کو فرمائیں، اس لیے بیٹی کو رذیل نہ سمجھو، ذلیل نہ سمجھو۔ بیٹیاں کیا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ مدد کرتا ہے اس کے باپ کی، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ بہرحال تو میں نے کیا کیا؟ اس عورت نے زنا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہتی ہے میں نے زنا کیا، پھر بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے کلیم موسیٰ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ غور کریں، زنا کیا، بچے کا بے گناہ بچے کا قتل کیا، اور اب کہتی ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے کلیم جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی زیادہ ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ جس کے پاس علم جتنا ہوگا اس کے دل میں خشیت اتنی ہوگی۔ اگر اس کے دل میں خشیت ہے تو وہ عالم ہے، اور خشیت نہیں ہے پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ خوف اللہ کا، خشیت اللہ کا انسان کو عالم بناتا ہے، بڑا عالم بناتا۔ اور انبیاء اپنے دور کے بڑے بڑے عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا تو خشیت بھی تھی، خوف بھی تھا۔ جیسی اس عورت نے کہا میں نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، قتل کر دیا، اب توبہ کے لیے آئی ہے، دعا کریں اللہ توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا جلدی سے باہر نکل، جلدی جلدی دور جا، اے خاتون نکل یہاں سے، جلدی سے دور ہٹ، تو نے اتنا بڑا پاپ اور جرم کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، آسمان سے آگ نہ برس جائے، جلدی سے باہر نکل۔ وہ عورت چلی گئی، روتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ نے دھکار کر نہیں نکالا، حضرت موسیٰ نے اس کو ذلیل کر کے نہیں نکالا۔ آپ پر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ رب العزت کا اس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت ایسی تاری بھی آپ کے دل پر کہ آپ نے اس عورت کو کہا جلدی سے چلی جا، تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ وہ تو چلی گئی روتے روتے۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام، یہ سید الملائکہ جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے کلیم آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا، آپ نے اس کو کیوں نکال دیا، آپ نے اس کو کیوں گھر کے باہر کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے جبریل تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا اس نے، کتنا بڑا گناہ، زنا، قتل، کیا عذاب ہوگا اس پر کیا عذاب ہوگا، اس پر کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کے کلیم نے ایسے کہا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ آپ اس کے عذاب پہ تعجب کر رہے ہیں، کیا میں ایسا بندہ بتاؤں کہ اس زانی اور قاتل عورت سے بڑھ کر کسی پہ عذاب ہوگا؟ کوئی ایسا بھی انسان ہے اسی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کہ اس پاپی زانی اور اس قاتل عورت سے بڑھ کر اس پر عذاب ہوگا؟ اللہ کے کلیم نے کہا ہوگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے
زانی اور قاتلہ بدبخت عورت سے بھی زیادہ کسی پہ عذاب ہوگا تو حضرت جبریل کہتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اس عورت سے بڑا عذاب ان لوگوں پر ہوگا. غور کریں، غور کریں میرے بھائی، اتنے بھولے مت بنو. آپ دولت کمانے کے لیے کلکتہ تک جا رہے ہیں، دلی تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ تک جا رہے ہو، 2-2 4-4 سال تک کے ماں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. میں منع نہیں کرتا آپ کو جو کمانا ہے کماؤ، ہم کمائی سے منع نہیں کرتے، لیکن میرا ایک سوال ہے بہت سادہ سا. میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا خادم، تمہاری چوٹیاں کرنے والا، تمہارا بھلا چاہنے والا. جاؤ جہاں تک جانا ہے جاؤ، کماؤ، خوب کماؤ، خوب انجوائے کرو. لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، جو مال قبر کے باہر رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، دلی، دبئی، سعودی، کلکتہ کہاں کہاں جاتے ہو. اور جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے، فجر میں بستر چھوڑ کر محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، مال کمانے کتنی دور جا رہے ہو، وہ مال ساتھ نہیں آئے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مشغول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے گا. اور اگر اللہ راضی ہے تو یہ کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر میں تبدیل ہو جائے گا. ہائے میرے بھائی، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں. میرے بھائیوں، 8-8 گھنٹے، 12-12 گھنٹے مال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہو. اعمال کمانے کے لیے 10 منٹ نہیں، اعمال کمانے کے لیے 20 منٹ نہیں. میرے بھائی، کون مال لے کے گیا؟ تھوڑی دیر سوچئے تو صحیح. میں کوئی مقرر نہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف دل کا درد آپ کے دلوں کو اڈیلنا چاہتا ہوں. تھوڑا تصور کریں، کون مال لے کے گیا؟ لے جاؤ گے؟ قارون لے گیا مال، فرعون لے گیا مال، کون لے گیا؟ نہ قارون لے گیا، نہ فرعون لے گیا. عثمان غنی بھی مالدار تھے، وہ بھی نہیں لے گئے. نہ کافر مالدار لے گیا، نہ مومن مالدار لے گیا، نہ بدکار لے گیا، نہ نیکوکار لے گیا. سب اپنا اپنا مال چھوڑ کے گئے. جاؤ گے بھائی، چھوڑ کے جانا ہے. یہ محلہ جن پہ گھمنڈ کرتے ہو نا، ایک دن چھوڑ کے جاؤ گے. ایک بات آپ کو کہوں، اللہ کے لیے بہت کم ٹائم لے کر آؤ، بہت ٹائم نہیں ہے. اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کو نہیں پتا صلاۃ السلام تک کون زندہ رہے گا، ہم کو نہیں پتا صبح کا سورج کون دیکھے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی فرما برداری کر لو، اللہ کے لیے کچھ اعمال کر لو، کچھ نیک عمل کر لو، عبادت کر کے خدا کو راضی کر لو. ورنہ جنازے میں رکھ کر کے جاؤ گے، جنازہ بھی خود کا نہیں ہوگا. بھائیو، اللہ اکبر. کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کے کفن مارکیٹوں میں آ چکے ہیں اور وہ موت سے بے خبر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں نا ٹیلروں کے یہاں نام دے کر کے کپڑے سلوا چکے ہیں، لیکن خبر بھی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے تم نہیں بلکہ کوئی اور پہنے گا. اللہ اکبر. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، نماز کے معاملے میں عورتیں بہت کمزور ہے. مولانا کیا کرے، کھانا پکانا ہے، بچے ہیں، سب دیکھنا داخنا ہے، ہم کہاں سے ٹائم لائیں؟ میں نے کہا میری بہن، تجھے بہت بہانے آتے ہیں. اگر 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ہے تو سیریل دیکھنے ٹائم کہاں سے ملتا، خدمت کرنے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر کے ساس اور ننند کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے ملتا، پڑوسنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنی بھابھیوں کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے؟ تمہیں خدمت کرنے کے لیے ٹائم ہے. کون سی خدمت؟ الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے. اللہ اکبر. غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح. جنہوں نے دنیا میں غیبت کی ہوگی ان کو ان کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا، کھا اس کو کھا. دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتی تھی نہ کھا، دنیا میں غیبت کرتا تھا. یہ حال ہے. ٹائم عبادت کے لیے نہیں، غیبت کے لیے. ٹائم عبادت کے لیے، چگلی کے لیے. ٹائم عبادت کے لیے سیریل 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. جس اللہ نے سب کچھ دیا، یہ ٹائم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ دولت کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے. زیورات میں گم ہو، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا. بچے چھوٹے کیا کریں؟ پیشاب کر دیتے، یہ کر دیتے. میں آپ کو بتاؤں، تمہارے گھر میں بچے، میری بہنیں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے برا نہیں مانتا.
ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم سے کم 2 سال کا گیپ ہوتا ہے، کم سے کم، اور اگر بہت کم گیپ ہو تو 1 سال کا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو 2 شہزادوں کے درمیان صرف 6 سے 7 مہینے کا گیپ ہے، بس اتنا سا گیپ ہے، اور 5 سے 6 سال کے اندر شادی کے بعد 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 21 سال کی عمر میں آتے آتے 5 بچوں کی ماں بنی، 3 بیٹے 2 بیٹے، ایک بیٹے انتقال کر گئے، 4 بچے آپ کے حیات ہیں، اور 4 بچوں میں مصروفیت کیا کہ سیدہ کی وہ میری بہن کو سنانا چاہتا ہے، تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے، گھروں میں نل لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گھروں میں کنویں موجود ہے، کپڑے دھونے کی واشنگ مشین موجود ہے، ساری راحتیں سہولتیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، مرنا تم کو بھی ہے، ہڈیاں نکل جائے گی، کتنے بھی بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہیں پتا یہی ہندوستان ہے، ان ہندوستان میں کچھ عورتیں ایسی تھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا ہے، ہلدی اور چندن سے، میں نے تاریخ میں مغلوں کی ایسی عورتوں کا بھی ذکر پڑا ہے، ہر دن نیا حوض ان کو نہلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، جب وہ عورتیں کسی محفل میں جاتی تھی بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کا گھگرا اور ان کے کپڑے زمین پہ نہ لگ جائے اور خراب نہ ہو جائے، درجنوں کنیزیں صرف دوپٹہ اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے چلتی تھی، پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے کھڑی رہتی تھی، جاؤ جن کے لیے نئے حوض بنے تھے، ہلکی چندن سے جن کو نہلایا گیا، جن کو بالوں بال موتی پرایا گیا، کیا آج ان کی قبریں بھی موجود ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو کون فاتحہ پڑھنے والا ہے، کون نام دینے والا ہے؟ اللہ اکبر، جو روزانہ 4 5 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی تھی اللہ کو بھول کر، ان عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ہڈیاں پگھل گئی، اللہ اکبر، کوئی نام لینے والا نہیں، مگر وہ سیدہ فاطمہ 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک ممبر پہ سیدہ کا نام نہ لے لے اس وقت خطبے کو مکمل نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى صلاة والسلام عليك يا سيدنا میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے کہا تھا کو مکمل کر لوں گا، میں اپنے اصول کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں کہ بس میری بہنوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ سب کو تمہارے گھر میں ہے، سیدہ نے تو ہاتھ سے چکی بھی پیسنی ہے، پانی بھی مشکی سے بھر کر کے لانا ہے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ چکی چلانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں کٹے پڑ گئے تھے، اور مشکی سے پیٹ کو اٹھا کر لانے کی وجہ سے ان کے پیٹ پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے، تو غور فرمائے میری بہنوں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک رات میں ایک سجدے میں پوری رات گزار جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکی اور رات تمام ہو گئی، کوئی ایسی رات کو عطا کر دے کہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر میں اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے دیوانوں،
اور سیدہ فاطمہ کی حدیث ہو 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز میں، ٹائم نکالو، وقت نکالو، اور یاد رکھنا 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 50 منٹ اگر اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آج وقت نہیں نکالو گے کل نکالو گے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیزاری کا اظہار فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے. یہاں تک فرمایا بے نمازیوں کو صدقہ نہ دو، بے نمازیوں کو زکات نہ دو. فرمایا بے نمازی میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بس میری گزارش یہی ہے خدا کے لیے کچھ ٹائم نکال لو. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے ملک بھر کا سفر کرتے ہو، دور دور جاتے ہو، اور جو عمال قبر میں جائیں گے اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال لو. الحمدللہ آج ہمارے قائد، ہمارے امیر داعی کبیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے. آپ جانتے ہوں گے یہ شخصیت کون ہے، اور آپ کے لیے یہ نئے نہیں ہے، کسی کے لیے نئے نہیں ہے. جہاں پہنچے وہاں پہنچ کر اپنی آواز پہنچائی، جہاں نہیں پہنچے وہاں اپنی آواز کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پیغام پہنچایا. الحمدللہ دنیا کے بیشتر بر اعظموں میں کہیں پہنچ کر، کہیں اپنی تحریر پہنچا کر، کہیں اپنی آواز پہنچا کر اس مرد قلندر نے عشق رسول کے حوالے سے وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ الحمدللہ آج یہ کیفیت ہے. وہ لڑکے، وہ جوان جو نائٹ کلبوں میں، جو آوارہ گردی میں، حتیٰ کہ جو لڑکے ٹوپیاں پہننے سے شرماتے تھے، اس مرد قلندر کی گفتگو کو سن کر ان کے سروں پر امامے ہیں، اماموں کی فصل بہار ہے. عشق مصطفیٰ کا چراغ دلوں کے اندر روشن ہے. آج ایسی شخصیت آپ کی بستی میں آئی ہے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں خود الحمدللہ جو بھی میں ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اگر میری تربیت میں کلیدی رول کسی کا رہا ہے، کلیدی رول اگر کسی کا ہے تو یہ اسی مرد قلندر کا ہے. انہی کی صحبت میں بیٹھ کر دامن تلمس طے کر کے ہم نے آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرنے کا شعور حاصل کیا ہے. اللہ ہمارے امیر کو، ہمارے قائد کو عمر منہ عطا فرمائے. میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے. سنی دعوت اسلامی شخصیت پرستی کی تحریک نہیں ہے. سنی دعوت اسلامی کا ایک ہی مشن ہے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم میں چل. ہم چاہتے ہیں میری قوم کو کل بھی کامیابی ملی تھی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور آج بھی کامیابی ملے گی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر. سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے. دلوں کے اندر جو چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، اس کو شعلہ جوال بنایا جائے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے سنتوں کو پھر سے زندہ کیا جائے، پھر سے تجدید بہا کی جائے. فکر رضا کے سائے میں وہی محبتوں کا پیغام دیا جائے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام. باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہاں پر بھی ماشاءاللہ اکبر پور کے علاقے میں ہفتہ واری اجتماع شروع ہو چکا ہے اکبر پور میں، اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں آس پاس سے، گرد نواح سے، آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، تحریک کے رکن بنیے، اپنی بستیوں میں اجتماع کا آغاز کیجیے، ہمارے مبلغین سے رابطہ کیجیے، تعلق قائم کیجیے، اور آپ بھی دین کے داعی بنے. اگر جوانی کو صحیح طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے جڑ جاؤ. پتہ چلے گا گناہ کے اندر جو ہے عزت نہیں ہے، اگر عزت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں عزت ہے. آؤ پھر مدینہ منورہ کی طرف پیچھے چلتے ہیں. جن کو ترقی کرنا ہے آج وہ آگے جائیں، اور ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے گنبد خضرا کی طرف آئیں. اس لیے کہ حضور کے قدموں میں عزت ہے، حضور کے قدموں میں راحت ہے، حضور کے قدموں میں عروج ہے. اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو. خیر افلاک کا استعمال اسی نام سے ہے، بس میں ہستی تبش ہمارا اسی نام سے ہے. تم بڑے عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، تحت عشق محبت سے اجالا کر دے. کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محبت
محبت کریں. سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. امید کرتا ہوں تحریک سے جڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر آپ ابھی تک کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ ہوئے ہوں تو ہمارے قائد ہمارے امیر سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. آپ ابھی تک رکیے, بیان سنیے اور اس کے بعد بیان سن کر کے پھر آخری میں حضرت انشاءاللہ آپ کو بھائیوں کو بہنوں کو جو چاہیں گے, کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ بیعت کریں, اس طرح بھی آپ جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کی برکتیں آپ کے نصیب ہوگی. آئیے چونکہ وقت بہت ہوا, 12 سے 12:30 بجے تک مجھے بتایا تھا کہ محفل مکمل ہوگی, لیکن تاخیر ہوئی تو ہم رسمی طور پہ ہمیشہ کہتے ہیں بلا تاخیر, لیکن آج میں اس کو بدلتے ہوئے کہتا ہوں 1000 تاخیر کے بعد اب آئیے. واقعی ہم جس کو سننے کے لیے آئے تھے اب وہ خطیب ہمارے درمیان آتا ہے, جو خطیب نہیں خطیب گر ہے, جو ادیب نہیں ادیب گر ہے, جو مصنف ہی نہیں بلکہ مصنف گر ہے, جو صرف عالم نہیں عالم گر ہے, جو صرف داعی نہیں بلکہ داعی دین گر ہے. آئیے اس ہستی کو سنتے ہیں. ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں ہوتی ہے. اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, متاع زیست ہے یہ میر کارواں کے لیے. میر کارواں کی صفات آپ حضرت میں دیکھیں گے اور جب گفتگو سنیں گے ایک ایک جملہ ایسا کہ ایک فکرے پر پوری کتاب لکھی جا سکے. تو جب ہم ایسے فکرے سنتے ہیں تو غالب کا شعر یاد آتا ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سرائے خامہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. آئیے اس خوبصورت سے ماحول میں ہم اپنے قائد اپنے امیر سے عرضی پیش کرتے ہیں کہ حضور والا اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض بھی کریں, مستنیر بھی کریں. نعرہ بلند کریں, نعرہ تکبیر, شیخوں کی طرح ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.